بات یہ ہے کہ اگر کل قرارداد آتی ہے، ابھی تو قرارداد ابھی آپ پڑھ رہی ہوں گی، ٹکٹ چل رہا ہے کہ محترم خورشید شاہ صاحب، پرویز اشرف صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور وہ قرارداد کا مسودہ لے کے آئے ہیں. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کل قرارداد وہی ہوتی ہے جو بات کل میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ملک میں استحکام ہونا چاہیے، یہ باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور موجودہ سچویشن کو ریزولو کرنے کی کا کوئی طریقہ اور عمل طے کیا جاتا ہے اس ریزولوشن میں، تو کیا کار کر دیں گے؟ یہ کیا روایتی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا اور انہوں نے 4 سال ڈنڈورا پیٹا اور 4 سال اس ملک اور قوم کے فرینڈلی اپوزیشن کے طور پر اس لیے گزارے کہ انہوں نے مساق جمہوریت کیا ہوا تھا اور یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. آج ان کو اپنی باری نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ سارے سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. کیا مجھے یہ ان سوالات کا بھی تو جواب دلوا دیں ان کو. یہ کیا ان کو جو تڑفلی پڑی ہوئی ہے کیا اس بات کی نہیں ہے کہ اگر کوئی بحران آیا اس ملک کے اندر اور کوئی تصادم جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اگر معاملات ریزولو کی طرف جا رہے ہیں، حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ یہ سڑکوں پہ آنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ریزولوشن تو سامنے آیا نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے شیخ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ریزولوشن تو سامنے آیا نہیں ہے، پھر آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جاسمین، میں پہلے بھی اپنی گزارش کر چکا ہوں کہ الفاظ ہی ان کے دشمن ہیں. ان کا کوئی باہر سے دشمن کوئی نہیں ہے اور ان کو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کہنے کی. مجھے یہاں پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ریزولوشن یہ لے کے آتے ہیں کہ جی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تو ٹکراؤ تو آپ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. تو آپ کے پرائم منسٹر دے رہے ہیں، میاں نواز شریف بیان تو نہیں دے رہے. بھائی سپریم کورٹ کی تحقیق آپ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. آپ ہی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ شیخ رشید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. ہمارا ورشن اور ہمارا موقف جو ہے جیسمین وہ بڑا واضح ہے. ہم پہلے دن سے اس بات کے قائل ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم پچھلے 2 سال سے بات کر رہے ہیں، یہ ہم اب نہیں کر رہے اور ہم نے آج سے 4 دن پہلے بھی یہی کہا، 2 دن پہلے بھی یہی کہا. کامل علی آغا صاحب، مجھے خالی ایک سوال کا جواب بتا دیں. آپ حکومت کی کیونکہ نمائندگی کر رہے ہیں، مجھے خالی یہ بتا دیں کہ جو ISPR نے سٹیٹمنٹ نکالی ہے ہم اس پہ یقین کریں یا جو وزیر اعظم نے بات کی ہم اس پہ یقین کریں؟ ہمیں اتنا بتا دیں خالی. ہم تو پھنس گئے نا. فوج کہتی ہے کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا، وزیر اعظم کہتے ہیں غیر قانونی عمل کیا. دیکھیں جیسمین، ہم ان چیزوں کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا ہے. ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی تصادم کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ہماری پرسوں کی بھی پریس ریلیز تھی. آج بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا پارٹی میٹنگ کے اندر. ہم ٹکراؤ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فائرنگ شروع ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر اس کو ختم کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کے اوپر واپس کیا جائے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ واپس، یہ LOC تھوڑی ہے. اس وقت تو یہی سچویشن ہے. جیسمین یہی تو پوزیشن ہے جس کے خلاف ہم باہر نکلے ہیں. یہی پوزیشن ہے جس کو ختم کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب اپنا رول ادا کر رہے ہیں. یہی وہ پوزیشن ہے جس کے اوپر ہماری پارٹی متفق ہے اور ہمارے اس رول کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. دوسری جماعتوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. دوسری جماعتوں کے ممبران کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رول اصل رول ہے اگر آپ کے جو ادا کیا جانا چاہیے تھا. یہ بتائیں ایک سیکنڈ شیخ رشید صاحب، اگر یہ سارے آپ کے رائے سے کولیشن، اچھا چلیں لائن ڈراپ ہو گئی ان کی، شیخ روحیل ازہر صاحب اگر یہ سب اتفاق رائے سے سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو اور یہ کہتے ہیں جی قرارداد سے یہ معاملہ ڈیفیوز ہوگا، تو اصل جو حملے ہیں وہ فوج کی طرف ہیں یا اصل حملے کورٹ کی طرف ہیں؟ میں تو کنفیوز ہو چکی ہوں. جاسمین دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی قرارداد آ نہیں سکتی. مطلب آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کیا قرارداد لانا چاہتے ہیں. میں اگر کامل علی کی بات سن لوں، مان لوں، تو یہ قرارداد آئے گی کہ ہم اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. حکومت یہ کہے گی، حکومت خود ہی تو ٹکراؤ کر رہی ہے. ایک بات میں اور کامل صاحب کو بتا دوں، حکومتیں اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں، وہ کسی دوسرے کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتی. میں ان کو ماضی کے 2 واقعات شیخ رشید صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 واقعات سے بیان کر دیتا ہوں.
دو بڑے اہم واقعات ہوئے تھے ان کی اپنی حکومت کے دوران. ایک واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کا, اور دوسرا واقعہ ہوا تھا اکبر بگٹی صاحب کا. چودھری شجاعت صاحب کی کوششوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن کیا حکومت نے اپنے مفادات کے لیے چودھری صاحب کی بات مانی؟ آج بھی یہی معاملات ہیں. کیا ہمیں رول ادا نہیں کرنا چاہیے؟ سنتے رہے, سنتے رہے, کیا ہمیں مثبت رول ادا نہیں کرنا چاہیے؟ سن لیں, آپ جب کوئی دوسرا آپ کی بات میں بولتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. حملہ کر دیں. نہیں, میری بھی اللہ کی دعا ہے کہ آپ کو سینٹ کی ٹکٹ مل جائے. جی کیانی صاحب کو سیک کر دیں. میری بھی دعا ہے. ہم تو مثبت رول ادا کرنا چاہتے ہیں, اور مثبت رول ادا کرنے والے کو صاحب آپ سن نہیں رہے, آپ سن لیں گے تو شاید آپ کو یقین, آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی. وہ نہیں, وہ بولتے جائیں گے آپ کو, نہ آپ کی سمجھ آئے گی نہ میری سمجھ آئے گی. آپ سن لیں ان کا پوائنٹ. اب بات یہ ہے, حکومت میری ہو سکتا ہے سوچ غلط ہو, میری سوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اتفاق نہ کرتا ہو, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ حکومت وقت خود چاہے گی کہ بہت بڑا حادثہ رونما ہو. کیونکہ میں یہ بات مطلب وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, بحثیت ایک شیخ صاحب ہم اس بات سے روکیں گے, اور ہماری ڈیوٹی ہے, ہمیں اس بات کا مینڈیٹ ہماری جماعت نے دیا. آپ کے منہ میں کیا گھنگریاں پڑی ہوئی تھی جب وزیر اعظم صاحب بیان دے رہے تھے؟ آغا صاحب, جب آغا صاحب وزیر اعظم پرائم منسٹر کے وزیر اعظم جب فوج کے خلاف بیان دے رہے تھے, آپ کو کیا کسی نے پابند کیا ہوا تھا؟ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹی وی کے آگے بیٹھ کے سپریم کورٹ کی تحقیق کر رہا تھا, آپ کی زبان پکڑی ہوئی تھی, آپ نے کیوں نہیں اس کی بات کی؟ آپ نے کیوں نہیں یہ بات کی کہ پریزیڈنٹ نے یہ بات غلط کی ہے؟ آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جس کو میاں نواز شریف صاحب نے انگلی پکڑ کے صدارت کی کرسی کے اوپر بٹھایا تھا. آغا صاحب ماضی نہ بھولا کریں. میاں نواز شریف صاحب نے بہت سے لوگوں کو انگلی پکڑ کے بٹھایا تھا. آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو, ماضی کو نہ بھولا کریں. لوگوں کو وہ بات سننے نے کام کی. تمام چیزوں کی جو وہ سارٹنگ کرتا ہے, سیگریگیٹ کرتا ہے, اور ہر کسی کا کردار جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے آتا ہے. یہ بات نہیں ہے. آغا صاحب میرے خیال میں شیخ رشید صاحب آپ کی باتوں کے جواب دیں گے, میں آپ کی باتوں کا جواب شاید نہ دے پاؤں, کیونکہ آپ کی جواب میں کوئی دلائل تو ہوتے نہیں ہیں. درمیان تصادم ہو, آج پھر آپ تصادم چاہتے ہیں. آپ تو چاہتے ہیں اگر آپ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے تو تصادم ہی ہوگا, اور کیا ہوگا؟ مجھے یاسمین ان کو یہ سمجھائیں کہ حکومت وزیر اعظم بیان دے رہا ہے, پریزیڈنٹ بیان دے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ عدالتوں میں گھسیٹیں گے تو پھر تصادم ہی ہوگا. یعنی کہ بیسکلی آپ جو پارلیمنٹ کو رد کر کے میمو کو سپریم کورٹ لے گئے, اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے. شیخ رشید صاحب مجھے ایک سیکنڈ رک جائیں. شیخ رشید صاحب مجھے خالی اتنا بتا دیں کہ اگر اتحادی راضی ہیں, ان میں سے کوئی بولا نہیں ہے, کسی نے وزیر اعظم کی بات پہ کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا, صرف یہ کہ رات کو ٹیلی فون کالز گئیں ادھر سے ادھر, اور ایک دوسرے کو کہا کہ جی ٹھنڈا پانی پی کے ریلیکس کریں, ہونا جو تھا وہ تو ہو گیا. کسی نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا اتحادیوں نے, کسی نے وضاحت بھی نہیں کی, تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ, ان کو جو کرتے ہیں وہ کرنے دیں. ایک تو جاسمین آپ کے پروگرام میں آؤ رات دیر گئے سردی میں بھی تو 1-1.5 منٹ بات کرنے کا ملتا ہے. چلے سر ابھی میں آپ کو 5 منٹ دیتی ہوں. نہیں مجھے 5 منٹ لینے کا شوق نہیں ہے. دیکھیں بنیادی کیس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گھر بیٹھا ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس پریسٹیجیس گھر ہے, 18 کروڑ لوگوں کا اسے منتخب کر کے بھیجا ہے. اگر یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہاں ایک ایسے شخص کو پناہ دی جاتی ہے جو ملک کی افواج, ملک کی انسٹالیشن, ملک کی سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے جس کے اوپر الزامات ہوں, اور وہاں سے بیٹھ کے سارا سیکرٹ فنڈ استعمال کر رہا ہو, پی آئی ڈی کا, انفارمیشن منسٹری کا, اور لابنگ کر رہا ہو. اس عالم میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صلح صفائی, تو دیکھیں اداروں کی صلح صفائی اصولوں پہ ہوتی ہے, شخصیتوں پہ نہیں ہوتی. پاک فوج صرف جنرل کیانی کا نام نہیں ہے, یا آئی ایس آئی صرف جنرل پاشا کا نام نہیں ہے. پاک فوج جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کا ایک ادارہ ہے جو ریٹائر ہونے کے بعد بھی شاید ان سے رابطہ اور ایک رشتہ رکھتے ہیں, اور ان کی سیریس ریزرویشن ہے کہ ایک ملک کا سپہ سالار اپنی مور سے یہ کہتا ہے کہ دس از اے جینوین کیس. اور سٹیمپ اشفاق پرویز کیانی کی نہیں لگا تھا. اگر اشفاق پرویز کیانی کی مور لگی ہوتی, میں نے خود وہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں, انہوں نے مور لگائی ہے چیف آف دی آرمی سٹاف.
اور اس کے بعد ایک حکومت پوری کہتی ہے یہ فضول کیس ہے, یہ بکواس کیس ہے, یہ جھوٹا کیس ہے, اس ملک کا سپہ سالار اور اس کے دوسرے ادارے کہتے ہیں یہ سچا کیس ہے. آپ جیمز جان کو اور میک مولن کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی کیونکہ آ گئی ہے اس لیے ہمارے تھنگز آر سیریس, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. صرف یہ ہے کہ فوج آنا نہیں چاہتی اور جمہوریت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی, اور لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں, اور سپریم کورٹ سے ایک نہیں لاتعداد, خود سپریم کورٹ نے 9 یا 10 ارب روپیہ رینٹل پاور کا وصول کیا ہے. خود سپریم کورٹ نے کتنا ارب روپیہ جو ہے او جی ڈی سی کا اکٹھا کیا ہے. خود سپریم کورٹ نے کتنا ارب روپیہ حج کا اکٹھا کیا ہے. کتنا ریلوے کا جو سکریپ کا اربوں روپیہ جو انہوں نے کہا کہ بھی جمع کراؤ. سو قوم کدھر جائے گی 18 کروڑ لوگ؟ لیکن نیشن وانٹ اے ڈیسیژن. کہ کون لے گا ڈیسیژن؟ شیخ صاحب ڈیسیژن کون لے گا؟ ڈیسیژن سپریم کورٹ کو. لیٹ می سے, کوئی 18 کروڑ لوگوں میں فوج کو نہیں کہہ رہا کہ وہ آؤ اور اس سسٹم کو رون دے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ کرپشن اور نجاست سے لبریز جمہوریت جو ہے اس کو دم توڑ دیا جائے, اس کو زندہ رکھیں اور اس کو وٹامن اے سے لے کے زیڈ تک ساری دیں. لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں اور لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ چور اور چوکیدار کا فیصلہ ہو, اور چور اور چوکیدار کا فیصلہ, قاتل اور مقتول کا فیصلہ, ظالم اور مظلوم کا فیصلہ, لٹیروں اور ذمہ داروں کا فیصلہ کورٹ نے اب کرنا ہے. اور اگر کورٹ کرتی ہے 32-30 دفعہ جب کورٹ نے فیصلے دیے اس پر نہیں سنا گیا. اب مجھے یاسمین بتائیں, کورٹ کے 17 جج کہتے ہیں کہ این آر او کا کیس لکھو, نہیں لکھتے. مجھے بتاؤ نا, ضد اور اڑیل اور ہٹ درمی کی ایک حد ہے کہ ابھی تو دیکھیں پھر کورٹ رعایت کر رہی ہے کہ 5 ججوں کے بعد انہوں نے 7 کی جج بٹھائے ہیں کہ یہ جو ہے دوبارہ ایک انٹر اپیل, یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں شیخ صاحب کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ ان سے زبردستی تو نہیں منوایا جا سکتا نا. اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے. پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ساری قوم اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, اور یہ اتحادی بھی سارے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ آج میری بات ریکارڈ کر لینا کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بلایا, میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, سب لوگ سمیت فوج کے سمیت اتحادیوں کے سب سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. باقی آپ کی مہربانی ہے بہت بہت. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ سب اتحادی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ پیچھے سامنے نہیں کہا, سامنے نہیں پیچھے کھڑے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب دیکھتے ہیں 16 جنوری کو کیا ہوتا ہے. کلیدی جو رول پلے کرنے والے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں منصور اعجاز صاحب یا نہیں, اور این آر او میں مزید کتنی گنجائش دی جاتی ہے. البتہ اٹارنی جنرل نے جو اپنا ایک وہ پیش کیا تھا کہ جی 16 تاریخ کو میرے پہ بہت پریشر ہے, اس کو ادھر ادھر کریں, وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. شیخ رشید احمد صاحب, شیخ رویل اصغر صاحب اور کامل علی آغا صاحب, بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می. ناظرین پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.